بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم سامعین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے خلاف ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قصیدہ غوثیہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے، کیا کسی کے غرور والے الفاظ کو وظیفہ بنانا جائز ہے؟ چلو یہ مان لیا کہ وہ غوث اعظم تھے، مگر وہ اپنے زمانے تک تھے، اب ہم ان کو کیوں مانیں؟ قدم کا مسئلہ کیا ہے؟ سارے ولیوں کی گردن پر ان کا قدم کیسے آ گیا ہے؟ ایک ہی قدم، اور وہ سب ولیوں کی گردن پر کیسے؟ سامعین محترم، قصیدہ غوثیہ شریف یا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے دیگر دعاوی یوں ہی اولیاء کاملین کی ایسی اونچی باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں امرائے الہی ہوتا ہے۔ فقیر چند محققین کی آراء گرامی عرض کرتا ہے تاکہ سوال کے غلیظ مواد جڑ سے کٹ جائیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ غوثیہ کے دعاوی کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔ نص قرآنی شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بامر الہی اعلان حج فرمایا۔ تمام معتبر تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، الہی تمام مخلوق تک میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان کریں، ابلاغ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ مابین السماء والارض سب مخلوق نے یہ اعلان سن لیا، یہاں تک کہ اسلاب و آبا اور ارحام و امہات میں اس اعلان کو سنا گیا اور خوش نصیب ارواح نے لبیک کہا۔ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معمور ہو کر یہ اعلان کیا تو متقدمین اور متاخرین کو سنوانا اندیت الہہ سے کیا بعید ہے؟ اس ارشاد گرامی کے متقدمین اور متاخرین کو شامل ہونے کی تصریح کے سلسلے میں یہ روایت نہایت مستند اور واضح ہے، اور ان حضرات کے لیے قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ مستند کتابوں میں اس امر کی تصریح نہیں کہ متقدمین اور متاخرین اولیاء کرام اس فرمان میں داخل ہیں۔ ہم انہیں علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ جیسے اکابر کے حوالوں سے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ متعدد مشائخ کے حوالے سے شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ معاصر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کا ارشاد درج ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر خاص تجلی فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت کے ہاتھوں آپ کے پاس خلت خاص آیا۔ آپ نے اولیاء متقدمین اور متاخرین کی موجودگی میں وہ خلت پہنا۔ زندہ اولیاء کرام اپنے اجسام کے ساتھ اور جن کا وصال ہو چکا تھا اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے۔ فرشتے اور رجال غیب نے آپ کی مجلس کو گھیر رکھا تھا اور فضا میں صفیں باندھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ افق ان سے بھر گیا اور روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ رہا جس نے گردن نہ جھکائی ہو۔ اس روایت کو بآئینہ عارف کامل مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ پیر طریقت حضرت سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بامر الہی یہ ارشاد فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سکر و مستی کا عالم نہ تھا، مگر پھر بھی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے عالم صحو و تمکین میں یہ اعلان فرمایا، اور اس کی مندرجہ ذیل چند وجوہ حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر یہ ارشاد بامر الہی واجب الاطاعت نہ ہوتا تو اولیاء حاضرین و غائبین گردنیں نہ جھکاتے، دریں صورت اس کا عالم صحو میں ہونا ظاہر ہے، وگرنہ عالم سکر کے اقوال کی پیروی تو لازم نہیں۔ اگر یہ ارشاد عالم سکر میں ہوتا تو جناب رحمت اللہ کبھی نہ کبھی ضرور اس سے رجوع فرماتے، جیسا کہ بعض عارفین مثلاً ابو یزید بستامی رحمت اللہ سے ثابت ہے کہ وہ سکر میں سبحانی ما اعظم شانی فرماتے اور سحو میں توبہ و استغفار فرماتے، مگر حضور غوث پاک رحمت اللہ اس پر قائم رہے اور کبھی رجوع نہ فرمایا۔ یہ ارشاد از قبیل اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے فخر نہیں ہے۔ آدم اور ان کے علاوہ انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ خبردار،
میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے دور میں ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ مزید گزارش ہے کہ اگر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کا یہ ارشاد گرامی سکر کے عالم میں ہوتا یا خلاف شریعت ہوتا تو اس دور کے محقق علماء اور مفتیان دین متعین اس معاملے میں سراسر خاموشی اختیار نہ کرتے۔ ان میں سے کسی کا ازروع شریعت اس ارشاد کا محل تان نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے شرح صدر سے ارباب شریعت اس کی حقانیت کے قائل تھے، ورنہ منصور حلاج رحمت اللہ بھی کہ علماء و مشائخ کا ایک بڑا طبقہ ان کا مداح ہے، اہل شریعت کے فتوے کی زد سے نہ بچ سکتے۔ بعض لوگ تحقیق سے دامن چھڑاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اس ارشاد کا مقصد حضور غوث پاک رحمت اللہ کے مقام کا غلبہ اور برتری ہے۔ گردن پر پاؤں رکھنا مراد نہیں، مگر یہ سراسر انصاف سے بعید ہے۔ کلام کا مقصد متکلم سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے، یا ان جلیل القدر اولیاء کرام سے زیادہ کون ادراک کر سکتا ہے جو علوم ظاہر و باطنی کے ماہر تھے۔ یہ تمام اکابر گردنیں جھکا رہے ہیں۔ اگر یہ مفہوم نہ ہوتا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ انہیں اس طرح کرنے سے منع فرما دیتے، یا وہ حضرات سرے سے اس طرح نہ کرتے۔ ہمارے خیال میں اولیاء حاضرین و غائبین کا گردن جھکانا اور حضرت کا ان پر قدم رکھنا ایسے حقائق ہیں جو کسی تعویل کے متحمل نہیں۔ اسی طرح ہزاروں اولیاء کرام کے عمل کو غلط فہمی پر محمول کرنا بھی گستاخی کی انتہا ہے۔ روایت کے مطابق سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نامور شخصیت حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ نے تو سر جھکا کر یہاں تک فرما دیا، بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر آپ کا قدم ہو۔ بعض لوگ قدم کی گردنوں پر ہونے سے اتباع اور پیروی کے معنی لینے کا تکلف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی تو قدمی ھذا اعلی رکبتہ کلی ولی اللہ ہے۔ اگر وہ مفہوم مراد ہوتا تو پھر آپ کا ارشاد کل ولی اللہ اعلی قدمی ہوتا۔ البتہ اس محاورے کو آپ نے اپنے منظوم قصیدے میں ایک جگہ باندھا۔ ارشاد مبارک ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں اس نبی کے قدم پر ہوں جو کمالات کا بدر منیر ہے۔ میں حسنی نسب ہوں اور مخدہ میرا مقام ہے، اور میرے قدم مردان خدا کی گردن پر ہیں۔ خاتم المفسرین صاحب روح المعانی علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی رحمت اللہ نے اس التراز المذہب میں فیصلہ کن اور نہایت محققانہ انداز میں خلاصہ بحث نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ترجمہ: جو بات ابد فقیر کے دل میں آتی ہے وہ یہ کہ قدم اپنے حقیقی معنی پر ہے، جس طرح لفظ کے ظاہر سے فوراً پتہ چلتا ہے۔ پھر قدم کے ساتھ ھذا کا کلمہ، جس کی وضع ایسے مشار علیہ کے لیے ہے جو دیکھا جائے اور محسوس ہو، اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ اور بے شک شیخ عبد القادر رحمت اللہ نے حقیقت محمدیہ علیہ السلام کی زبان سے یہ فرمایا، ہم نے علماء محققین اور عرفاء کاملین کے متعدد حوالوں سے اس مقدس موضوع کو نہایت اعتدال اور احتیاط سے واضح کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں موجودہ دور کے بعض حضرات کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بزرگان سلاسل کے متعلقین حضور غوث پاک رحمت اللہ کے اس پاکیزہ ارشادات کی حقانیت اور وسعت کو پورے انشراح صدر سے تسلیم کر کے اپنے اکابر مشائخ کی روش کو اپنا کر ان کی ارواح طیبہ کے حسب منشا عمل پیرا ہوں گے۔ آخر میں ایک بار پھر عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ کی ظاہری حیات طیبہ کے اس دور میں، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر سلسلے کے اکابر مشائخ کرام حضرت شیخ احمد رفاعی، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی، حضرت ابو النجیب عبد القادر سہروردی، حضرت شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ موجود تھے۔ کیا متاخرین اولیاء کرام فضل و کمال میں ان سے بڑھ کر ہیں یا ان سے فیض یافتہ ہونے کا انکار کر سکتے ہیں؟ جب آسمان ولایت کے ایسے نامور اور درخوشندہ ستارے آفتاب غوثیت کے نور سے مزید مستنیر ہوئے اور آپ کے قدم اقدس کے سامنے جھک گئے، تو پھر ان کے خلفاء مریدین بھی طبعاً قدم مبارک کی عظمت کے قائل ہوئے۔ جزاک اللہ۔